تو انسان کی بے حیائی اور بے شرمی کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حلم اور درگزر کی حد نہیں۔ ساری حرکتیں ہماری اس کے سامنے ہیں، مگر درگزر فرماتا، اور درگزر بھی اتنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 99 قتل کیے تھے، اب قتل ایک ہی ہے جو اس پر اللہ کہتا ہے ایک آدمی کو مارے اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، ہمیشہ کا جہنم۔ کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت کلمے نہیں کہے جتنے سورہ نساء میں قتل پڑے کہ بندہ مار دیا، ہاں اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، ہمیشہ دوزخ، ہمیشہ کا کہا 99 کیا۔ مگر قسمت اچھی تھی، دل میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں برا کرتا رہا، اللہ کے سامنے جاؤں گا کیا بنے گا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم ہے جس سے یار میں جا کر اپنی یہ مشکل حل کراؤں، میرے سے تو بہت جرم ہوئی، اب اللہ کی پکڑ کے سامنے کیسے میں چھٹکارا پاؤں۔ انہوں نے ایک عالم دین کا بتایا، مگر عالم نہ نکلا۔ جب اس نے اپنا معاملہ جا کر سنایا تو اس نے کہا ایک قتل ہی معاف نہیں ہوتا، تو نے 99 کیے۔ اب شیطان نے اس کو اکسایا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا کہ سینچری پوری کر دے، چلو 100۔ بعد میں پوچھا، لوگوں نے بتایا تو ایک عالم کا پتہ چلا، اس کے پاس گئے، عالم نے بات سنی، عالم دین کو جانتا تھا۔ اس نے کہا بیٹا رب نے اپنی رحمت سے بندوں کو مایوس نہیں کیا، اس لیے اگر تیرے اندر یہ شاید پیدا ہو گئی ہے تو خوش قسمت یہ ہے کہ ابھی وقت تھا، تو بعد آ گیا، جا تیرے گناہ سارے خدا نے بخش دیے۔ مگر اس توبہ کے سچی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں رہتا نا، وہاں بری صحبت ہے، پھر بگڑ جائے گا۔ فلاں بستی کے لوگ جو پاس ہیں نا وہ نیک ہیں، شریف ہیں، اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنا سامان اٹھا کر نیکوں کی بستی میں چلا جائے۔ اب وہ بندہ سچے دل سے طائب ہو گیا تھا، گھر جا کر اس نے اپنا سامان باندھا اور سب کو سلام کیا اور چل پڑا کہ میں نیکوں کے گھر۔ اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ کر، کتنی سی 100 قتل کر چکا تھا، تو جب راستے میں تھا بستی تک نہیں پہنچا موت آ گئی، مر گیا۔ اب عذاب کے اور ثواب کے دونوں کے فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے ہم جہنم لے جائیں گے۔ نیک فرشتے، ثواب والے فرشتے، انہوں نے کہا توبہ کر کے یار جا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے پھر ایک فرشتہ آیا جس نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم سناتا ہے مگر سمجھانا ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان۔ اللہ نے کہا تم زمین جو ہے نا ان فرشتوں کو کہو اس کی پیمائش کر لو، اگر آدھے سے گزر گیا نا نیکوں کی طرف ہو گیا تھوڑا سا تو بخش دو، اور اگر پیچھے ہی ہے لے جاؤ عذاب۔ اب ادھر اللہ نے رسول کریم فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، بخشنے کے ڈانگے رب کے ایک بارش کے برابر زمین سمٹ گئی، اور وہ جو گرا تھا نا سینے کے بل، ایک بارش صرف نیکوں کی طرف نکلا، نصف سے گزر گیا، اللہ نے بخش دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے رب کے ہوتے ہوئے تم بے شرمی اور بے حیائی کرو کہ نہ اس کا خیال کرو، ساری عمر گناہ پر جمے رہو، تو جب پھر وقت آئے پھر نہ کسی روح سے اس وقت سر جھکا کر شرم سے کہو اللہ نے ہم دیکھ لیا ہمیں واپس بھیجے، کہ صورت سجدہ کی سیاد میں ہے کہ پھر تو نہیں ہوگا، یہ نہیں پھر اللہ مانے گا، اب وقت ہے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں، حالانکہ یہ اشعار تو لوگوں نے رندانہ ہی کہنا، مگر انہوں نے کہا یہ حارث رباعی کو پڑھنا چاہیے، ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی، بازا ہر آنچ ہستی باز آ جا، چھوڑ دے یہ بڑے کام، جو کچھ بھی تو ہے نا چھوڑ دے، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز، اگر تم کافر ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، اتنا بڑا کافر ہے، پھر بھی باز آ جا۔ اللہ فرماتا ہے بار گہے نومیدی نے میری یہ درگاہ ہے، درگاہ نومیدی ہے، میرا یہ دربار ناامیدی اور مایوسی کا نہیں ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بار بار کی کیا توبہ ہوتی، سچی توبہ کہہ دیتے ہیں، کون اس پہ رہ سکتا؟ انسان ہے جو یہ دم مارتے ہیں، بالکل جانے ایک ایسا ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں جس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے، پھر مایوس اور بددل ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اللہ التوابون کہتا ہے، مبالغہ کسی، بار بار توبہ کرے۔ انسان سے غلطیاں ہوں گی، بچتے ہوں گی، اس لیے یہ کیوں کہتے ہو کہ میں نے ایک باری توبہ کرتے